نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، تمام تر جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کروڑوں درود پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور کل مومنین کل مومنات پر۔ آج کی یہ نشست جو سلسلہ وار پروگرام ہم حضور کی اہل بیت، حضور کی اولاد پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ آج کے اس پروگرام میں، آج کی اس نشست میں ہم حضرت امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین یعنی حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ آپ امام ششم ہیں، یعنی آپ چھٹے امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور بعض روایات میں آپ کی کنیت یعنی ایک کنیت آپ کی ابو اسماعیل بھی ہے۔ آپ صادق کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کا معروف ترین لقب جو ہے وہ الصادق، اس بنا پر آپ کو امام محمد جعفر الصادق کہا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ام فروا ہے۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت امام جعفر الصادق کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں 82 ہجری میں یعنی 82 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ بروز سموار ماہ ربیع الاول شریف کا آخری عشرہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اہل بیت میں آپ کا مقام بہت بڑا مقام ہے، بلکہ ایک فرقہ جعفریہ آپ کے نام سے معصوم ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بھی ایسے ہی علوم و فنون عطا فرمائے تھے جیسے آپ کے آباء و اجداد کو عطا کیے تھے۔ آپ وارث علوم نبوت تھے۔ آپ کی ذات بابرکات سراپا خیر تھی۔ جیسے ہم پچھلی نشستوں میں آپ کے آباء و اجداد کا ذکر کیا، جیسے امام باقر کا، امام زین العابدین کا، حضرت امام حسین کا، حضرت امام حسن کا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا،
یہ تمام ہستیاں وہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے خاص نسبت ہے، انہیں خاص فیض ملا ہے، انہی نفوس قدسیہ میں سے آپ بھی ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق آپ اس دور میں ہیں، جیسے پہلے گزر چکا ہے، کہ وقت کا خلیفہ ابو منصور عباسی، جیسے آپ کے والد گرامی امام باقر کا وہ دشمن تھا، آپ کو شہید کرنے کی طرح اس نے منصوبے بنائے، اور آخر کار اس نے آپ کو زہر دے کر حضرت امام محمد باقر کو شہید کروایا یا شہید کیا۔ اسی طرح امام جعفر کا بھی وہ بڑا سخت مخالف بھی تھا، آپ کی شہرت سے وہ خائف تھا، آپ کو جو زمانے میں عزت و وقار ملا تھا، آپ کی جو تکریم تھی، جو دنیا آپ سے محبت کرتی تھی، اور آپ کی حکومت دلوں پر بھی تھی، جسموں پر بھی تھی، جو لوگ حضور کی اہل بیت سے محبت کرتے تھے، تو یہ محبت جو تھی خلیفہ وقت کو گوارا نہیں تھی، تو آپ کے والد گرامی کے لیے بھی سخت تھا وہ، اور طرح کے منصوبے اس نے تیار کروائے تھے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر الصادق کے لیے بھی اس نے اسی طرح کا رویہ اپنا رکھا تھا۔ ایک بار وہ اپنے خادم خاص سے کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق کو بلایا جائے، اور ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا، اور وہ جلاد کو حکم دیتا ہے کہ جب آپ میری بارگاہ میں حاضر ہوں تو آپ کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت امام جعفر الصادق جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ جب تشریف لاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ جلاد آپ کو شہید کر دیتا، ایسا کوئی کسی طرح سے بھی کوئی چیز ایسی ظاہر نہیں ہوتی۔ خلیفہ وقت کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کی عزت بجا لاتا ہے، تکریم کرتا ہے مجبوراً۔ پھر آپ سے وہ عرض کرتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں کچھ باتیں میرے ساتھ کی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے بارے میں اس شخص نے کی ہیں، تو اس کو بلایا جاتا ہے۔ جب بلایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کیا یہ باتیں جو آپ نے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہیں، کیا واقعی آپ نے ایسا کہا ہے؟ وہ شخص آپ کے چہرہ مبارک پر آپ کے سامنے بالکل آ کر یہی بات کہتا ہے جو پہلے اس نے کی تھی۔ تو آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو یہ قسم کھائے۔ تو وہ قسم کھاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسے نہیں، جو الفاظ قسم کے میں کہتا ہوں وہ دہراؤ اور تم قسم کھاؤ اگر تم سچے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ قسم کھاتا ہے، آپ جو ہے قسم دہراتے جاتے ہیں، یعنی کہتے جاتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے پڑتا ہے۔ جیسے قسم جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، آپ کے الفاظ ختم ہوتے ہیں، وہ ظالم اسی وقت تڑپتا ہوا آپ کی آنکھوں کے سامنے واصل جہنم ہو جاتا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اس قدر جو تھا مرتبہ اور یہ مقام ہے آپ کا، کہ آپ ہر وقت اللہ کے محبوب بھی ہیں، مقرب بھی ہیں، آپ کے خلاف ہر سازش جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے، اور آپ کے قتل کا جو ہر منصوبہ ہے وہ خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ علماء نے اپنی کتب کے اندر درج کیا ہے کہ جب خلیفہ وقت اپنے خادموں سے کہتا ہے کہ جب امام جعفر الصادق آئیں میری بارگاہ میں پہنچنے نہ دیا جائے، اور میری بارگاہ میں آنے سے پہلے اس کو شہید کر دیا جائے۔ تو پھر آپ خلیفہ کے پاس تشریف لے آتے ہیں۔ جب تشریف لے کر آتے ہیں تو وہ، کیونکہ اس نے حکم صادر کیا ہوتا ہے، تو پھر اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے، وہ آپ کی عزت بجا لاتا ہے، بظاہر ہے آپ کا روب ہے، دبدبا ہے، آپ کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ آپ کی عزت و تکریم کرتا ہے۔ تو پھر آپ واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ تو پھر خلیفہ وقت لوگوں سے پوچھتا ہے، اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں کیا حکم صادر کیا تھا، تم نے کیوں اس حکم کی تعمیل نہیں کی؟ تو اس کے خادم خاص کہتے ہیں کہ حضور جیسے امام جعفر الصادق تشریف لائے، خدا کی قسم ہم آنکھوں سے اندھے کر دیے گئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کب تشریف لائے۔
ہمیں دکھائی نہیں دیا کہ آپ کب تشریف لائے اور کب واپس تشریف لے گئے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی شخصیت عطا فرمائی ہے، اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو مرتبہ، روب اور دبدبہ عطا فرمایا ہے کہ خلیفہ وقت بھی آپ کے روب سے اور آپ کے دبدبے سے کانپتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہیں، جو ان کی زبان سے نکل جائے اللہ پاک اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس طرح یعنی کئی بار ہوا آپ کی سازش، آپ کے خلاف سازش کی گئی، آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے قتل کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا، اور ہر بار جو تھا ایسا ہی ہوا کہ خلیفہ وقت کو منہ کی کھانی پڑی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی عظمت اور ایسی شان اور ایسے وقار کے ساتھ نوازا کہ خلیفہ وقت بھی اور اس کے جو چیلے چپٹے تھے وہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ آپ قاری قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے۔ آپ کی پوری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گزرتی، قیام میں گزرتی، رکوع میں گزرتی۔ آپ ساری رات مناجات کرتے تھے، اور جب آپ ساری رات اللہ کے حضور اس طرح رو رو کر گڑ گڑا کر گزارتے، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ علم خاص علم تھا، اور کئی کتابیں جو آپ سے علم صادر ہوا تھا جو خاص علم تھا، خاص اللہ رب العزت نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو عطا فرمایا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی کئی کتابیں، سینکڑوں کتابیں جو تھیں آپ کے علم مبارک کی، آپ کی دعاؤں کی، آپ کی مناجات کی بھر گئی تھیں۔ ایسے الفاظ تھے، ایسی دعائیں تھیں کہ آپ کے جو آپ سے صادر ہوئیں، جو آپ کسی کو دعا عطا فرما دیتے تھے، فرماتے تھے جو آپ دعا عطا فرما دیتے، جو کوئی پڑھتا اسی وقت اس دعا کے اثرات، اس کے ثمرات جو تھے وہ ملتے تھے، اس کے ثمرات ملتے تھے۔ اسی طرح کتابوں کے اندر منقول ہے، امام جوزی علیہ رحمت نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ حج پر تشریف لے گئے، اور امام جوزی کہتے ہیں میں بھی حج کے لیے گیا۔ اب میں نے اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ امام جعفر الصادق کو دیکھا نہ تھا، آپ کی زیارت نہ کی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ امام جعفر صادق ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے، ایک پہاڑ کی چوٹی پر آپ تشریف فرما تھے، اور آپ مناجات کر رہے تھے، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے۔ کبھی آپ سجدہ ریز ہوتے تھے، اور آپ کے بالکل قریب ایک تشت پڑا تھا جس میں انگور تھے۔ فرماتے حالانکہ انگوروں کا موسم نہیں تھا، اور کہیں بھی انگور جو تھے وہ دستیاب نہیں تھے، لیکن آپ کے پاس پڑے تھے، اور 2 چادریں جو تھیں وہ بھی پڑے تھیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ دعا کر رہے تھے، اس قدر دعا میں اس قدر آپ دعا کے اندر مگن تھے، آپ کا جسم کا رونٹا جو تھا وہ کھڑا تھا، اور آپ کے جسم پر کپ کپی طاری تھی، لرزہ طاری تھا۔ فرماتے کہ آپ دعا فرما رہے تھے اور میں ساتھ آمین کہتا رہا۔ فرماتے جیسے آپ نے دعا ختم کی، اور دعا ختم کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے وہ تشت پڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر تازہ انگور ہے، انگور کے جو گچھے ہیں بالکل تازے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں کہ آپ جب تناول فرمانے لگے تو میں نے کہا کہ اس کا حصہ مجھے بھی عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے عرض کیا تھا حضور اس میں آپ مجھے بھی شریک کر لیں۔ آپ نے فرمایا کیوں ایسا، آپ کو کیوں شریک کروں؟ تو فرماتے میں نے عرض کی کہ حضور جس وقت آپ دعا کر رہے تھے تو آپ کی دعا کے ساتھ آپ جب دعا مانگ رہے تھے تو میں ساتھ آمین کہہ رہا تھا، اس لیے میرا بھی حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام جوزی کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر الصادق نے مجھے بھی شریک کر لی۔ جب ہم نے انگور تناول کیے، کہتے ہیں کہ انگور ہم کھاتے رہے، اور بھی لوگ آ گئے، آپ نے ان کو بھی شریک کر لیا۔ کہتے ہیں یہ آپ کی کرامت تھی کہ ہم انگور کھاتے رہے، جی بھر کر کھایا، پیٹ بھر کر کھایا، لوگ آئے ان کو بھی تقسیم کیے، لیکن ان انگوروں میں کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں تعجب میں آ گیا، تعجب میں آ کر پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے کہ ہم نے اتنا کھایا ہے اور لیکن اس کھانے کے باوجود
انگور جو ہیں وہ کم نہیں ہوئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اے شخص، اگر یہ تو انگور ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر تمہیں چاہیے کائنات کی جو چیز چاہیے، ہر چیز اس چادر کے اندر موجود ہے۔ یہ وراثت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عطا ہوئی ہے۔ آپ جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو عطا کر دیں۔ حضرت امام جوزی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور ابھی بھی میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ جو ہیں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ اٹھے اور وہاں سے تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا، آپ کے پیچھے چل پڑا۔ آگے گئے تو آپ نے وہ چادریں جو تھیں، وہ چادریں جن بھری ہوئی تھی، پتہ نہیں اس کے اندر کیا تھا، فرمایا اس کو جھاڑی اور ان چادروں کو اٹھایا، علیحدہ کر دیا اور فولڈ کیا اور اپنے ساتھ رکھ لی اور چل پڑے۔ آگے ایک شخص ملا جس نے سوال کیا حضور یہ چادریں مجھے عطا فرما دیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو وہ چادریں جو تھیں وہ عطا فرما دیں۔ جب عطا فرما دیں اور میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو آپ کا چہرہ اتنا نور بھرا ہے اور آپ کے چہرے پر اس قدر وجاہت ہے، اس پر روب ہے، دبدبا ہے، ایسا نور ہے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس شخص نے بتایا یہ ابن رسول جناب حضرت امام جعفر الصادق ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ کو دوبارہ ملاقات کر سکوں لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فرماتے میں دوبارہ ملاقات نہیں کر سکا۔ فرماتے یہ حضرت امام جعفر الصادق تھے جنہیں اللہ رب العزت نے کمال کا یہ رتبہ عطا فرمایا، جن کے لیے کھانا جو تھا، جن کے لیے یہ فیض تھا کہ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بے موسم پھل آتے تھے، اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل پڑے ہوئے تھے تو ہم نے پوچھا، حضرت جناب زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتی ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو فرماتے یہ حصہ تھا جو حضور کی اہل بیت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا کہ آپ کے لیے جب چاہیں جس وقت چاہیں جنت سے پھل آتے تھے، اسی طرح ایک اور واقعہ علماء نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ جا رہے ہیں اور آگے خشک کھجوریں جو تھی اس کے تنے تھے، خشک کھجوریں تھیں۔ آپ نے دیکھا کچھ اور لوگ بھی وہاں پر آ گئے۔ جب اور لوگ بھی آ گئے تو انہوں نے آ کر امام جعفر صادق سے عرض کیا کہ حضور یہ جو خشک کھجوریں ہیں، آپ نبوت، خاندان نبوت میں سے، آپ کے نانا جناب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پاک ہے، آپ وہ ہیں جنہوں نے خشک کھجوریں جو تھی وہ زمین سے اگوا دی ہیں۔ جب کافر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور سڑے ہوئے کھجور کے جناب والے گٹھلیاں لے کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب ان کھجوروں کو آپ زمین کے اندر لگا دیں اور ابھی کھجوریں جو ہیں وہ نکل پڑیں، درخت نکل پڑیں، وہ درخت بڑے ہو جائیں، اس پر کھجوریں لگ جائیں اور ہم کھا لیں تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ تو حدیث پاک میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سڑی ہوئی کھجوریں جو تھی وہ زمین میں لگا دی تھی، جیسے لگائیں تو درخت نکل آئے تھے، درخت نکلے اور اس قدر کھجوریں بلند ہو گئیں اور اس کے ساتھ اس وقت تازے کھجوریں جو تھی، تازہ کھجوریں وہ لگ گئی تھیں۔ تو وہ لوگ کھانے لگے، وہ کہنے لگے کہ حضور یہ تو اتنی اونچی ہیں تو کیسے کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا ابھی میں کھجوروں کو آرڈر کروں گا، حکم کروں گا اور ابھی یہ نیچے آ جائیں گے، تم کھا سکتے ہو۔ تو فرمایا ایسا ہی ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ایسا کر دیں کہ یہ جو کھجوریں خشک ہیں، خشک تنے، درخت خشک ہو چکے ہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان خشک کھجوروں کو تر و تازہ کر دے۔ حضرت امام جعفر صادق نے جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تو خشک وہ کھجوریں جو تھیں وہ تر و تازہ ہو گئیں اور ان کے ساتھ تازہ کھجوریں جو تھیں وہ لگ گئیں اور لوگ جو تھے وہ کھانے لگے۔ فرماتے ہیں آپ کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ وہ جو خشک کھجوریں تھیں اور کئی سالوں سے خشک پڑی ہوئی تھیں، اللہ رب العزت نے ان کو تر و تازہ کر دیا۔ تو ایک شخص جو تھا اس میں بد عقیدہ قسم کا شخص تھا، اس نے کہا یہ تو جادو ہے، اس سے پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔
یہ تو جادو ہے۔ جب اس نے ایسا کیا تو آپ جلال میں آ گیا، آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے اوپر یہ جادو کا الزام لگاتے ہو؟ ہم خاندان نبوت میں سے ہیں، ہم حضور کی اولاد پاک میں سے ہیں، ہم جادو نہیں کرتے، جادو ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ اگر ہم چاہیں اے بد عقیدہ شخص، اگر ہم چاہیں تو یہ تو کھجوریں ہیں، خشک تنے تھے جن سے ہم نے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کو تر و تازہ کر دیا، اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں کتے کی صورت میں بنا سکتے ہیں اپنی بد دعا سے۔ فرماتے وہ شخص جو تھا بڑا اور قسم تھا، بد عقیدہ شخص تھا، اس نے کہا اگر ایسا کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ فرماتے ہیں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، بس دعا کی، ابھی آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تو اللہ رب العزت نے اس شخص کو جو بد عقیدہ تھا اس کو کتے جیسا کر دیا، کتے کی شکل و صورت جو تھی وہ عطا کر دی۔ وہ اب کیا تھا، کتا بن گیا، زبان باہر نکل آئی، دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف گیا۔ گھر میں گیا تو اس کے بیوی بچے جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، پہچان نہ سکے، وہاں چکر کاٹتا تھا، اور چکر کاٹنے کے بعد دوبارہ آپ کی بارگاہ میں آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، تر رہے تھے اور نیچے بیٹھ رہا تھا، یعنی کتے کی شکل و صورت وہ اختیار کر چکا تھا۔ آپ کو لوگ کہنے لگے کہ حضور آپ کی بد دعا نے اس شخص کو کتا بنا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ کسی پر ظلم کریں۔ دوبارہ دعا کی، جیسے دعا کی آپ نے آپ کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے، اللہ رب العزت نے دوبارہ سے اس شخص پر رحم کر دیا، اور آپ کی دعا کی وجہ سے دوبارہ کتے سے اس کو دوبارہ انسان بنا دیا۔ فرمایا، پوچھا لوگوں نے حضور یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا یہ علم نبوت کا فیض ہے، یہ وراثت ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ سے عطا ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسی بات کرتے ہو، اگر ہم چاہیں تو جیسے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ 4 پرندے لے لیں، ان کو ذبح کر دیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد مختلف پہاڑوں پر وہ گوشت رکھ دیا جائے، قیمہ رکھ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے رکھ دیے جائیں۔ اے میرے ابراہیم تم اسے آواز دینا، جیسے آواز دو گے ہم اسے زندہ کر دیں گے۔ فرمایا اگر تم چاہو تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی علوم و نبوت میں سے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں یہ وراثت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا تھا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ لوگوں نے کہا حضور کر کے دکھائیں۔ آپ نے فرمایا سامنے دیکھا تو ایک جانور جو تھے، جنگل تھا، جنگل میں مور جو تھے وہ پھر رہے تھے۔ آپ نے اشارہ کیا، ایک مور کو اشارہ کیا، قربان جاؤں، آپ نے جیسے مور کو اشارہ کیا وہ آپ کے پاس آ گیا۔ پھر ایک کوے کو اشارہ کیا، وہ بھی آپ کے پاس آ گیا۔ پھر ایک باز کو اشارہ کیا، وہ بھی آپ کے پاس آ گیا۔ پھر سامنے ایک کبوتر کو اشارہ کیا، وہ بھی آپ کے پاس آ گیا۔ جب وہ بھی آپ کے پاس آ گیا چاروں، تو آپ نے فرمایا کہ ان چاروں کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پر جو ہیں وہ الگ کر دیے جائیں، گوشت اور ہڈیاں الگ کر دیا جائے، اور سب ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف جگہ پر رکھ دیے جائیں جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ فرماتے ایسا ہی کیا گیا، ان پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پہلے ذبح کیا گیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ جب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اس کے بعد ان کو مختلف جگہ پر جز ہونا جیسے قرآن پاک میں ہے مختلف جگہ پر رکھ دیا گیا۔ جب مختلف جگہ پر رکھا گیا پھر جناب حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں آواز دی، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی، جیسے آپ نے آواز دی فوراً وہ اڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو، اپنی آنکھیں کھول لو، ہم علوم نبوت کے وارث ہیں، ہم حضور کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں زبانیں وہ عطا فرمائی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے منور ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں دل ایسے عطا فرمائے ہیں، ایسے دماغ عطا فرمائے ہیں، ایسے جسم عطا فرمائے ہیں، ہر اجسام ہمارے ہیں، لیکن فیض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، فیض انبیاء کا ہے۔ ہم جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جو ہماری زبان سے نکل جائے اللہ رب العزت اسی کو پورا فرما دیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، عطا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے۔
سخا ان کی وراثت ہے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے۔ فرمایا یہ وہ ہیں انہیں وراثت میں سب کچھ ملا، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے فیض یافتہ ہیں، اولاد پاک میں سے، یہ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جناب ایک سلسلہ ہے، یہ اس دنیا میں ایسے نفوس قدسیاں ہیں جن پر اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے، علوم نبوت کے وارث ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان سے وہ کام لیے جو اور کوئی نہ کر سکا۔ انہوں نے پھر سے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کو پھر سے زندہ کیا۔ انہیں اللہ رب العزت نے جیسے فضل سے نوازا، انہوں نے ہر دور میں حق ادا کر دیا، ہر دور میں حق ادا کر دیا۔ کیوں کہ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ علماء نے اپنی کتب کے اندر بیان کیا ہے، بڑی معتبر کتب کے اندر، کہ آپ ایک بار تشریف لے جا رہے ہیں، جب تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک گھر ہے اور ایک عورت، اس کے بچے ہیں، غریب ہیں، ان کی ایک گائے تھی جس سے وہ دودھ دوتے تھے، بچے دودھ پیتے تھے، بچے دودھ پیتے تھے۔ تو جب بچے دودھ پیتے ہیں، وہ گائے مر گئی ہے، گائے پڑی ہوئی ہے راستے میں، ارد گرد وہ بچے بیٹھے ہیں اور وہ عورت بیٹھے رو رہے ہیں۔ جب رو رہے ہیں تو جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب گزر ہوا اور آپ نے انہیں دیکھا کہ یہ پریشان حال بیٹھے ہیں، مصیبت میں، کہ ان کی گائے تھی جس سے ہر روز دودھ پیتے تھے وہ مر گئی، تو اب یہ بیٹھے رو رہے ہیں، تو آپ انہیں فرمانے لگے اگر ہم چاہیں تو تمہاری اس گائے کو زندہ کر سکتے ہیں، تمہاری اس گائے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ وہ عورت جو تھی غم میں تھی، اس نے پہچانا نہیں کہ آپ ابن رسول ہیں، وہ پہچان نہیں کر سکی کہ آپ حضرت امام جعفر صادق ہیں، آپ چھٹے امام ہیں، وہ پہچان نہیں تھی اس کو۔ تو وہ غم میں بولی، دکھ میں بولی، اس نے کہا کہ ایک ہمارا نقصان ہو گیا اور دوسرا آپ مذاق کر رہے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے، لوگ تھے، آپ نے انہیں فرمایا کہ یہ بھی علوم نبوت میں سے ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا کہ پوری سورہ البقرہ قرآن پاک میں ہے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی دعا سے وہ جو ایک گائے تھی جس کی تلاش میں نکلے تھے لوگ، اور بار بار سیدنا جناب موسیٰ کلیم اللہ سے آ کر عرض کرتے تھے کہ وہ گائے کہاں سے ملے گی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، اے جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ بتائیں۔ اور ہوا یہ تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ مر گیا تھا، اس کو قتل کیا گیا تھا۔ جب قتل کیا گیا تھا تو سگا بھتیجا اس کا قاتل تھا، سگا بھتیجا قاتل تھا، اور خود ہی شور کر رہا تھا، کہتا تھا میرے چچے کو کس نے قتل کیا تھا۔ پورا قرآن پاک میں واقعہ۔ تو بنی اسرائیل کی قوم جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آ گئی اور آ کر عرض کی تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے ہاں یہ قتل ہو گیا، آپ اس کا بندوبست فرما دیں، اس مسئلے کو حل فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جاؤ ایک گائے لے کر آؤ اور اس گائے کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگا دو، مرے ہوئے شخص کو لگا دو، جیسے ٹکڑا اس گائے کا ٹکڑا تم مقتول کو لگاؤ گے، مرے ہوئے شخص کو لگاؤ گے، اللہ پاک اس کو زندہ کر دے گا۔ قرآن پاک میں پورا واقعہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، پورا قرآن پاک میں واقعہ۔ تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا تھا
اور بار بار جاتے تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے کہ اے موسیٰ بتا وہ گائے کیسی ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں یہ پہلا پارہ ہے۔ اور اللہ پاک نے بڑی تفصیلاً اس کا ذکر کیا، تفصیلاً ذکر کیا۔ اور پھر جب وہ گائے ملی، ذبح کیا گیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ گائے بھی کسی ولی کی تھی، اور ولی جو تھا وہ فوت ہو گیا تھا، دنیا سے چلا گیا تھا، اس نے وہ گائے جنگل میں چھوڑ دی تھی اور دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو یہ گائے اسے اس کے پاس پہنچا دینا۔ تو پھر کیا ہوا، واقعہ ہی اس کو جناب والا گائے کو ذبح کیا گیا تھا، اس کا گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا۔ قرآن پاک میں جب اس کا گوشت کا ٹکڑا، لوگ حیران ہوتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا، بھئی یہ علوم نبوت ہے، اور یاد رکھیں نبی کا معجزہ ہوتا ہے، وہی نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے امت کی کرامت ہوتی ہے۔ اگر ولی سے وہ صادر ہو جائے عمل تو وہ کرامت ہوتی۔ تو آپ جو ہیں جناب حضرت امام جعفر صادق، یہ تو ولی ابن ولی ہیں، یہ تو ولایت بانٹنے والے ہیں، یہ تو امام الولایت حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، یہ تو فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، یہ تو حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں، یہ تو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، یہ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی کیا کہنے ہیں جناب والا؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ سورہ البقرہ شریف میں آپ فرمانے لگے کہ جیسے وہ ٹکڑا لگا تھا گوشت کا ٹکڑا اور وہ زندہ ہو گیا تھا، قرآن نے کہا کہ پھر وہ جب زندہ ہوا تھا تو پھر ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوۃ ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، یہ پورا واقعہ ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اگر ہم بھی چاہیں تو نبوت کے اس فیض میں سے جو رسول اللہ کے صدقے ہمیں ملا ہے، ہم اس گائے کو ٹھوکر لگا دیں۔ انہوں نے تو گوشت کا ٹکڑا لگایا تھا، گائے کے گوشت کا ٹکڑا، تو اللہ رب العزت نے مردہ شخص کو زندہ کر دیا تھا۔ اگر ہم بھی ایسا چاہیں تو ایسا ہو سکتا۔ فرماتے ہیں پھر ایسا ہی کیا آپ نے، اپنے پاؤں کی ایڑی لگائی، پاؤں کا جو تھا، فرماتے جیسے ہی ایڑی لگائی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہ گائے جو تھی وہ زندہ ہو گئی، گائے جو تھی وہ زندہ ہو گئی۔ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا حیران اور پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، حیران اور پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، ہمیں یہ وراثت ملی ہے، یہ علوم نبوت ہیں، یہ نبیوں کے معجزات ہیں۔ اللہ رب العزت نے میرے محبوب، میرے نانا سرکار حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر کمالات جو تھے، تمام تر معجزات جو تھے، آپ کی ذات اقدس میں جمع کر دیے تھے، اور آپ کے طفیل قیامت تک یہ معجزات کا عکس اب اولیاء اللہ کی کرامت میں نظر آئے گا۔ اولیاء اللہ سے صادر ہو تو کرامت ہے، انبیاء علیہ السلام سے ایسا عمل صادر ہو جائے تو معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ اور قرآن پاک میں جیسے میں نے کہا یہ بار بار لکھا ہوا ہے، تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ حضرت امام جعفر صادق ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اس فیض سے نوازا ہے۔ آپ اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے، آپ اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہیں، مقام اور مرتبے پر فائز ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کو آپ نے بہت، اللہ رب العزت نے آپ کو علم سے نوازا ہے، آپ نے کئی حج کیے ہیں، پیدل حج کیے ہیں، پیدل حج کیے ہیں، راتوں کو رونے والے، گڑ گڑانے والے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معافیاں مانگنے والے، اور جو آپ کے منہ سے صادر ہو جائے اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دے۔ ایک بار حضرت داؤد طائی اور رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آئے تھے، بہت بڑے وقت کے ولی تھے۔ انہوں نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کر دیں، آپ قیامت کے دن میری شفاعت کرنا، مجھے قیامت کے دن کیا کرنا، میری شفاعت کرنا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں